اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ایک اسپیشل پروگرام مذاکرہ میں جنت البقیع کے انہدام کے حوالے سے لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو بندہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو گویا یہ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے۔ شاعر اللہ وہ چیزیں کہ جنہیں دیکھ کے اللہ کا پتہ چلتا ہے، وہ چیزیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی وہ جگہ کہ جن کا تعلق اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہے اور اللہ کی محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ جن جگہوں کا تعلق بن جاتا ہے وہ جگہیں شاعر اللہ قرار پاتی ہیں، اور ان کی تعظیم بدعت نہیں ہوتی بلکہ دلیل تقوی ہوتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ اس بغض اہل بیت کا، بغض صحابہ کا اور بغض ازواج کا کہ کچھ لوگ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شاعر اللہ کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ایک لوگوں کا فطری رجحان ہے اولیاء اللہ کی طرف، اور ملت اسلامیہ کا فطری رجحان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی طرف، پیغمبر گرامی کی ازواج کی طرف، اور خاص طور پہ اہل بیت رسول کی طرف۔ اور ان کے شاعر اگر باقی رہتے ہیں، ان کے وہ مقامات اگر باقی رہتے ہیں تو لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہوتا ہے، لوگ پروانہ وار جو ہیں ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور یہی چیز بعض ان لوگوں کو کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے، ان کو یہ بات پسند نہیں، اور خاص طور پہ اہل بیت رسول کے ساتھ لوگوں کا تعلق بڑھے، محبت بڑھے، اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا لوگ اظہار کرے ملت اسلامیہ، یہ بات ان کو خاص طور پہ پسند نہیں۔ ابن تیمیہ کے ایک معروف شاگرد ابن قیم نے اسی بنیاد پہ ایک فتویٰ دیا، اور اس فتوے میں اس نے یہ بات جو ہے وہ کہی کہ جتنے بھی مزارات ہیں یا جتنی بھی وہ جگہ ہیں ان کا گرانا جو ہے وہ واجب ہے، حتیٰ انہوں نے کہا کہ یہ واجب فوری ہے، اگر ایک دن میں ہی جو ہے وہ یہ کام ممکن ہو تو اس کو کر دینا چاہیے۔ زاد المعاد اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا، یعنی ابن قیم نے۔ یہ ابن قیم نے جو فتویٰ دیا کہ مزارات کو گرا دینا چاہیے، وہ مقدس جگہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت رسول کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ یا ازواج کے ساتھ ہے، ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، اس کی بنیاد بنائی گئی ایک روایت جو زیادہ تر نقل کی گئی ہے ابن جری اور ابو زبیر سے۔ یہ روایت جو ہے وہ بھی صحیح مسلم میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے، اور بھی بعض کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ نہا رسول اللہ ان تجسیس القبور، کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے یعنی قبروں کو بنانے سے منع کیا ہے۔ یہ حدیث نقل کی ہی صحیح مسلم میں۔ اور اب ہماری ملت اسلامیہ کے سادہ لو انسان جو ہیں وہ اسی بات کے چکر میں کہ چونکہ یہ کتاب بہت بڑی ہے لہٰذا اس کتاب میں یہ روایت آ گئی ہے، اس کی ما لہو و ما علیہ، اس کے سیاق و سباق کو دیکھے بغیر وہاں پہ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے نیچے اگر صحیح مسلم لکھا ہوا ہے تو عام ایک مسلمان جو ہے وہ فوری طور پہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ واقعاً پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوگا
لہٰذا پیغمبر کی بات کو تو ماننا ہے۔ مسلمان چونکہ پیغمبر گرامی سے عقیدت رکھتے ہیں اور پیغمبر گرامی کی بات کو کبھی بھی رد کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ اگر لکھ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبریں پکی کرنے کے سے منع کیا ہے اور نیچے صحیح مسلم لکھا ہوا ہے، تو یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے۔ لیکن وہ لوگ کے جو دانشور ہیں، وہ لوگ کے جو مطالعہ کرتے ہیں، وہ یقیناً اس کے ما لہو و ما علیہ کو بھی دیکھیں گے، اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے جو ہے وہ راویوں پہ بھی بحث جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ کسی بڑی سی بڑی کتاب میں بھی کسی بات کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ بات جو ہے وہ درست ہے۔ واقعاً پیغمبر گرامی کی حدیث ہے، اگر کسی صحیح کتاب میں آ گئی جس کو صحیح بضع میں خود کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آنے والی ہر روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس روایت کو جب نقل کیا گیا تو دو بندے عام طور پہ جمع شدہ، یعنی دونوں کا یا تو راویوں میں نام آ جاتا ہے ابن جری اور ابو زبیر کا، یا تنہا ابن جری کا آتا ہے یا ابن زبیر کا نام جو ہے، ابو زبیر کا نام جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ دونوں راوی ہیں کہ جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ان کے تفصیل سے جو ہے وہ بیان کریں تو معاملہ جو ہے وہ یقیناً ہمارے پروگرام سے لمبا ہو جائے گا، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ اس کو اتنا زیادہ آگے لے کے جائیں، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ابن جری کے متعلق علماء رجال سے اس بات کو نقل کیا ہے، یحییٰ بن سعید سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن جری جو ہے اس کی باتوں پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ابن حجر نے یہ تہذیب التہذیب میں اس بات کو نقل کیا۔ حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ ابن جری کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو اندھیری رات میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اندھیری رات میں لکڑیوں کو جمع کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، اس کو سانپ ڈس سکتے ہیں، اس کو بچھو ڈس سکتے ہیں، وہ مشکلات میں ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا، حقیقت کے قریب جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرت امام مالک کا قول ہے۔ حضرت احمد بن حنبل کے بیٹے احمد نے اس روایت کو نقل کیا اور انہوں نے ایوب سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعبہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ تو ابو زبیر سے روایتیں کیوں نہیں لیتا، تو نے کیوں چھوڑ دیا ہے ابو زبیر سے روایتیں لینی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بد کردار انسان ہے، لہٰذا میں اس لیے اس سے روایات کو نقل نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں علماء رجال لکھیں کہ وہ بد کردار ہے، ضعیف ہے اور روایات میں اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جب ایسے راویوں سے روایت کی ہوئی حدیث جو ہے اس کو ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کے ساری ملت اسلامیہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف زیادتی ہے بلکہ ملت اسلامیہ کا پڑھا لکھا طبقہ جب پڑھے گا تو یقیناً ان کی اس بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرے گا۔ جعلی روایت، ایسی روایت کہ جو ایک ضعیف راوی نے بیان کی ہے، اسے اتنے بڑے مسئلے پہ بنیاد جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے تھی۔ بہرحال ابن قیم کے اسی فتوے کے تحت کے قبریں جو ہیں ان کو گرا دینا چاہیے، اور حتیٰ واجب فوری کہا کہ جب پتہ چلے فوراً اگر قدرت و طاقت ہو تو ایک دن میں سب کو گرا دینا چاہیے۔ یہی وہ بنیاد تھی کہ جس بنیاد پہ جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ازواج رسول اور خاص طور پہ اہل بیت رسول کے مزارات مقدسہ جو ہیں ان کو 8 شوال کو اور عرض کروں 1345 ہجری اور 21 اپریل 1925 عیسوی میں جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا۔ جنت البقیع کے جتنے مزارات تھے ان کو گرا دیا گیا، اور اس وقت سے لے کے ملت اسلامیہ آج تک اس کے خلاف صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند کر رہی ہے، لیکن ابن قیم اور ابن تیمیہ کے ماننے والے اپنی اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو بچ گیا رسول کا مزار ان کے ہاتھ سے، اس لیے کہ اگر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس کے حوالے سے یہ جسارت کرتے تو پتہ نہیں ملت اسلامیہ میں کس طرح کا اضطراب آتا۔ اس خوف سے انہوں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کو ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن باقی جتنے بھی مزارات تھے جنت البقیع کے ان کو گرا دیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ۔ آج کا پروگرام آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی۔ انہدام جنت البقیع
کا دن کل ہے 8 شوال، آج 7 شوال ہے۔ ہم نے مناسب خیال کیا کہ آج چونکہ قریب ترین دن ہے، لہٰذا اس آواز جو پوری دنیا میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اٹھ رہی ہے، ہدایت ٹی وی کی آواز، مذاکرہ پروگرام کی آواز بھی اس میں شامل ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جنت البقیع کی تاریخ مختصر سی اگر بیان فرما دے پہلے تو پھر آگے چلیں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، جد و جہد کرو کہ شاید اس طرح سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے ہو رہا ہے۔ آج 7 شوال ہے اور یہ پروگرام رات کو انشاءاللہ 2 بجے جب دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو 8 شوال ہو چکی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم یوم انہدام جنت البقیع جو ہے اسی مناسبت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو انہدام کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا، ڈھا دینا، اور جنت البقیع یہ اس قبرستان کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل ساتھ، اب تو درمیان میں سے وہ سڑک بھی ختم ہو چکی ہے، بالکل ساتھ ہی رسول پاک کے روضہ کے ساتھ ہی قبرستان ہے۔ بقیع کے معنی خود بقا سے لیں تو وہ ٹکڑا، اور بقیع کہتے ہیں کہ وہ یعنی درختوں کا یعنی باغ، اس کو رسول پاک نے وہ درخت کٹوا کے تو وہاں پر یہ قبرستان بنوایا۔ اور سب سے پہلے جس صحابی کی قبر یہاں پر بنی وہ حضرت عثمان بن مظعون تھے، جن کی 3 شعبان 3 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو ان کو سب سے پہلے یہاں پر دفن کیا گیا۔ اس طرح سے پھر حضرت ابراہیم جو رسول پاک کے بیٹے جو 2.5 سال کے تقریباً وفات پا گئے، ان کی قبر، پھر حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی، اور اسی طرح پھر بعد میں رسول پاک کی بیویوں کی 9 کی قبریں یہاں پر ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی یہاں پر قبر ہے، حضرت امام زین العابدین کی قبر یہاں ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے یہاں پر، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، اور اسی طرح بعد میں حضرت انس ابن مالک اور دوسرے اور بعض روایات کے اعتبار سے جناب سیدہ کی بھی، جی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی بعض روایات کے اعتبار اسی جنت البقیع میں ہے۔ چونکہ روایت ان کے متعلق یہ بھی ہے کہ گھر میں دفن کیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ رسول پاک کی قبر اقدس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو یہ تینوں جگہ پر ہم زیارت پڑھتے ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اور مخدومہ ام البنین کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، حضرت عباس علمدار کی والدہ گرامی حضرت ام البنین ان کی بھی قبر یہاں پر ہے، پیغمبر گرامی کی پھوپھیاں جناب عاتقہ اور جناب صفیہ ان کی قبر، تو یعنی اہل بیت اطہار، اور اسی طرح صحابہ کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اور تعالیٰ، تابعین کی قبریں، یعنی تقریباً 10,000 کے قریب یہاں پر صحابہ اور تابعین کی بھی، امام مالک کی بھی ہے، جی انس ابن مالک کی بھی وہاں پر قبر ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شہدائے احد بھی، ہاں جی شہدائے احد تو جو تقریباً وہ کہا گیا کہ 70 جو تھے وہ جہاں حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر ہے نہیں، باقی جو زخمی یہاں پہ آئے اور پھر وہ بعد شہید ہو میں گئے وفات پا گئے، وہ سارے بھی یہاں پہ۔ تو بہرحال یعنی اتنا مقدس اور تاریخی قبرستان ہے یہ کہ جو جنت المعلیٰ ہے وہ مکے میں ہے، جہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کی قبریں، تو وہ مکے میں ہیں وادی جہون میں، اور یہ مدینہ منورہ میں ہے جنت البقیع۔ تو یہ قبرستان جو ہے اتنا عظیم کہ جس میں خود رسول پاک
جاتے رہے ہیں، ان پر سلام کہتے رہے ہیں اہل قبور پر، بلکہ جب رسول پاک کے آخری ایام تھے اس وقت بھی آپ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جاؤں قبرستان میں، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ جو جنت البقیع ہے اس قبرستان کو، کہ جیسا کہ آپ محترم ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں، کبھی کبھی تصویر آ رہی ہے کہ وہ جو انہدام کرنے سے پہلے جو مقبرے تھے ان کی بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اور جو جب ڈھا دیے گئے تو اب جو خالی قبریں ہیں، جو ایک ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور کسی پر کوئی نیم پلیٹ یا کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ وہ کس ہستی کی قبر اقدس ہے۔ تو بہرحال یہ وہ سانحہ عظیم کہ جو کہ سعودی حکومت جو جب وجود میں آئی، جو مختلف طاغوت کی مدد سے، یہ تقریباً جو ہے یہ 1924 میں ان کی پوری طرح سے یہ سعودی عرب جو حجاز اس کا نام تھا اس پر یہ لوگ مسلط ہوئے، اور اس کا نام بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، اپنے باپ کے نام پر رکھ دیا، عرب کو عربستان عرب سعودی کر دیا، سعود ان کے دادا کا نام تھا، تو اس کے نام پر رکھ دیا گیا حجاز کو۔ اور پھر انہوں نے 1 سال بعد یعنی آتے ہی یہ پہلا ہی کام ان کا تقریباً 21 اپریل 1925 اور 8 شوال 1345 ہجری، اور آج 88 برس گزر چکے ہیں اگر وہ یہ عیسوی تاریخ دیکھیں، اور 89 سال ہو گئے ہیں اگر وہ دوسری تاریخ جو قمری چاند کی ہے وہ دیکھیں تو ہم دکھی دل کے ساتھ یہ 88 سال جو ہے ہو گئے ہیں، اور سال پہ سال گزرتا جا رہا ہے، اور وہ قبریں جو ہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی وہ اس طرح سے بے کسی کے عالم میں اور اس طرح سے بے نام و نشان پڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو اللہ کے شاعروں کی اور نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان کے تقوی کی نشانی ہے، اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے تو آیت میں تقوی کے بعد اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر عملاً انہیں وسیلہ بنایا، اور قولاً اس وسیلے کے بارے میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میرا اتباع کریں اور اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ تو اتباع رسول جو ہے وہ رضائے رب کے لیے وسیلہ ہے۔ کچھ حضرات دعائے رسول کو تو وسیلہ سمجھتے ہیں لیکن خود ذات رسول کو وسیلہ نہیں مانتے، جبکہ قرآن نے ذات رسول کو وسیلہ امن قرار دیا ہے، اور سورہ انفال میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تو اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا، یا یہ وہ کہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ تو اس آیت سے بعض علماء اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس سے کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی وہ وسیلہ ہیں، اور بعد از یعنی بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تب بھی وسیلہ ہیں۔ اور یہ جو آیت کہتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، خود بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور رسول کریم بھی ان کے لیے ان کے حق میں استغفار کرتے، تو خدا کو بڑا ہی تواب، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تو اس آیت سے محققین علماء اور خصوصاً علماء اہل سنت نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ قبر رسول پر حاضری دینا بھی اسی حکم کے زمرے میں آتا ہے۔
بلکہ وہ اس پر مزید بات کرتے ہیں پیغمبر گرامی کی وہ حدیث کہ جو شخص مطلب آئے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے گویا کہ اس نے مجھ پہ جفا پیغمبر گرامی کا ایک حدیث قبلہ صحیح بخاری میں ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ میرا حرم ہے جی۔ ظاہر ہے جب مدینے کو حرم قرار دیا تو پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ مدینہ میرا حرم ہے، اور اس کی اس جگہ سے اس جگہ تک اس حد میں کوئی درخت بھی نہ کاٹا جائے۔ جب پیغمبر گرامی نے اپنے حرم میں درختوں کو کاٹنے تک منع کیا ہے تو کیا قبور کے منہدم کرنے کی پیغمبر گرامی نے اجازت دی ہوگی؟ دیکھیے جی، مومن کی قبر کی تو ویسے بھی حرمتی کرنا حرام ہے، چاہے جائے کہ وہ اہل بیت اطہار کی قبور ہوں، اصحاب کرام کی قبور ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ابھی جو لوگ جاتے ہیں سعودی عرب کا دورہ کریں دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چوکوں پہ انہوں نے جو ہے نا پرانے زمانے کی چیزیں، سرائیاں اور اسی طریقے سے ان کے جو بھی پرانے دیج کے اور یہ چیزیں جو پہلے استعمال یہ لوگ کرتے ہیں نا، تاریخی جو چیزیں پرانی ہو گئی ہیں ان کی بھی انہوں نے کبھی تلوار کہیں لگائی ہوئی ہے، کبھی کچھ کھجور کا درخت لگایا ہوا ہے، کبھی کچھ۔ یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے کلچر کو، آثار کو، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ تو اگر تمہارا بالفرض اگر تمہارا نظریہ ان کے متعلق دینی طور پر صحیح نہیں ہے تو کم از کم ان کو ایک تاریخی حیثیت تو حاصل ہے کہ جو بھی کوئی انسان آتا یہاں پر وہ دیکھتا کہ یہاں رسول پاک کی قبر اقدس ہے، یہ یہاں پر جنت البقیع ہے، یہاں پر فلاں جنگ ہوئی، یہاں پر رسول پاک نے قیام فرمایا، یہاں فلاں مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پر مثلا خیبر میں گئے، یہاں پر خندق میں۔ تو یہ سارے آثار کو مٹا دیا گیا ہے، اور اسی سوچ اور فکر کے تحت کہ جو کہ انتہائی رجت پسندانہ سوچ ہے، اور وہ اس نظریے کے تحت کہ چونکہ ان کے بعد میں جو ابن تیمیہ اور اس جیسے دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ قبروں پر حاضری دینا یا ان پر جانا، فاتحہ پڑھنا یا ان کا توسل کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ صحیح نہیں ہے، شرک ہے۔ تو اس نظریے اور سوچ کو لے کر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کلچر کی بات آپ کلچر کی بات کر رہے تھے۔ جو بندہ بھی حج پہ جاتا ہے اور وہ حج پہ جب جاتا ہے تو جس ٹرمینل پہ وہ اترتے ہیں اس ٹرمینل کو اوپر سے دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، وہ بنایا ہی اس طرح اسپیشل بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ خیمے محسوس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کلچر خیموں والا ہے، یعنی اپنے کلچر کو، حج کے موقع پر لوگ خیموں میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، یعنی اپنا کلچر جو ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے تو لاکھوں اربوں روپے لگا کر اپنے کلچر کو محفوظ کرتے ہیں۔ حتیٰ یہاں میں مطلب عرض کروں کہ یہاں مانچسٹر میں ایک جو ہے گراؤنڈ، اس کا ٹھیکہ لیا ہے عربوں نے، اور وہاں پہ بھی خیمے جو ہیں ان کا جو ہے وہ نصب کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی خیموں کی طرز کی تعمیر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ مطلب یہ خود جہاں جائیں اپنے کلچر کو چاہتے ہیں کہ ساتھ لے کے جائیں اور اپنے کلچر کو محفوظ رکھیں۔ لیکن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج اور آپ کے خاص طور پہ اہل بیت رسول جو ہیں، ان تمام کے وہ تاریخی مقامات جیسے آپ فرما رہے تھے، ان سب کے سب کو منہدم۔ اب حتیٰ میں مطلب عرض کروں کہ پہلے سالوں میں تو وہ 7 مساجد جو خندق کے میدان میں موجود تھیں، وہ جہاں جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا خیمہ لگا تھا، مثلا ایک جگہ پہ حضرت سلمان کا تھا، سلمان فارسی کا تھا، حضرت ابوبکر کا تھا، حضرت عمر کا تھا، حضرت مقداد کا تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تھا، حضرت علی کا تھا۔ وہاں پہ مساجد بنا دی گئی تھیں تاکہ کوئی بندہ آئے تو اسے اس حوالے سے بیان کر دیا جائے کہ خندق کے میدان میں یہ بزرگوار جو ہیں ان کے فلاں جگہ پہ خیمے لگے تھے، وہاں مسجدیں بنا دی گئی۔ اب وہ سب کی سب ختم کر دی گئی، سب کی سب ختم کر کے ایک بڑی سی مسجد بنا دی گئی ہے تاکہ ان سابقہ تاریخ کی طرف کسی کی نظر ہی نہ جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی، کیا کیا جائے کہ دین اسلام اور خصوصاً یہ جو مقامات مقدسہ ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں کہ جن کا کوئی یقین اور بلیو ان پر نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں توسل کے قائل نہیں ہیں۔ اور اس پر اگر ہم تھوڑی بات کر لیں کہ توسل جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیا قرآن مجید نے
اور سنت رسول نے اس کی اجازت دی ہے. بنیادی طور پہ گویا یہ توسل کے انکار کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ یہ قبروں کو جو ڈالتے ہیں اور یہ سارا توسل کی وجہ سے نا، کیونکہ یہ قائل نہیں ہیں. تو ابھی اس وقت تو انہوں نے یہ حکومت سعودی عرب والوں نے یہ ان کے ہاتھ میں آئی تو آل سعود نے اس جتنے بھی مکے مدینے میں یہاں پر گرا دیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دفعہ نجف اشرف پر چڑھائی کی، اس کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر تو انہوں نے بالکل طے وہ کر دیا تھا، بالکل یعنی قبر کو ڈھائے تھے اور وہاں سے جتنے بھی سونے کی اور چاندی کی اور چیزیں اور جتنے بھی لوٹ مار کیا اور وہاں بہت سارے لوگوں کو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. انشاءاللہ توسل پہ بات کرتے ہیں جی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ قبلہ سے پوچھیں گے کہ توسل کیا ہے اور توسل کے حوالے سے مفصل گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.